میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ غلط ہے تو سارے اس کا ساتھ دے دیں گے. یہ رسول اللہ کی امت ہے. اور میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں تجرباتی طور پہ کہ آج اگر ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، جب اس کو پتہ لگے گا کہ میں کس ملک میں آ گیا ہوں تو وہ سمجھے گا شاید یہ چوروں ڈاکوؤں کا ملک ہے. ہم نے ماحول ایسا بنا دیا، وہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، فلاں بندہ بھی فارغ ہے، یہ بھی فارغ ہے، مولوی بھی فارغ نے، اور جناب یہ پولیس والے بھی فارغ ہیں، پٹواری بھی فارغ ہیں، یہ بھی فارغ. تو ٹھیک کون ہے اس ملک میں؟ میں کہتا ہوں نہ کریں. بڑے بڑے لوگ پڑے ہیں. یہ ملک داتا صاحب کا ہے. یہ دھرتی حضرت بابا فرید کی ہے، بڑے بڑے صوفیاء کی ہے. آپ ان کی طرف توجہ کریں. بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے پڑے ہوئے ہیں. آپ چھوڑیں جو غلط کام کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے گا. آپ ان کی طرف محبت سے دیکھیں جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتے رہے، ان کی طرف توجہ کیجئے. میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے حاتم طائی کی بیٹی مجرم بنا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئی. مجرم بنا کے، کلمہ نہیں پڑھتی تھی. لیکن اب دیکھیے جب کسی کی خوبیاں ایکسیپٹ کرنی ہو، ماننی ہو، تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ بیٹی تیرا باپ بڑا سخت تھا، کلمہ نہیں پڑھتا تھا، لیکن عادتیں اچھی پائی جاتی تھی اس میں. کلمہ نہیں پڑھا، حاتم طائی نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن حضور کلمہ پڑھنے سے پہلے ان کی تعریف فرما رہے ہیں. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارا کسی سے اختلاف ہو جائے تو پھر ہم اس کی اچھائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اچھائی ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ یہ فارغ ہے، کلمہ نہیں پڑھا. حضور فرما رہے ہیں کہ کلمہ اگرچہ تیرے باپ نے نہیں پڑھا، لیکن اچھائیاں اس میں، اچھی صفات اس میں پھر بھی پائی جاتی تھی. تو یہ حسن ظن رکھنا. میں بخاری شریف کی حدیث پیش کرنے لگا ہوں. سبحان اللہ کہیے. میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے قیامت والے دن منادی اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. توجہ نہیں فرمائی میں آپ نے میری بات. قیامت والے دن ایک شخص آئے گا، منادی اعلان کرے گا اور ڈھونڈے گا ان لوگوں کو اور کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی خاطر، رب رسول کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے. وہ کہاں ڈھونڈا جائے گا ان کو. صحابہ کا شوق بڑا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر رب ان لوگوں کا کیا کرے گا؟ وہ لوگ تو ڈھونڈ لیے، اب رب ان کا کیا کرے گا؟ میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب رب ان لوگوں کو اکٹھا فرما لے گا پھر رب کہے گا یار بڑی بات ہے تم لوگوں کی کہ تم نے میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کی. آج پوری قیامت والا دن ہوگا، آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہیں. آج میں عرش کے سائے میں تمہیں جگہ دیتا ہوں کیونکہ تم نے میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی. ایک دوسرے سے محبت کی، ایک دوسرے سے محبت کی. اگر آپ کسی سے محبت بھی کریں گے تو رب رسول کی خاطر کریں. اگر آپ کسی سے رشتہ بھی رکھیں گے تو رب رسول کی خاطر رکھیں گے. ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہاسپٹل ہے THQ، اس کے ساتھ وہ ناکا لگا ہوا، شاید پولیس والے کھڑے رہتے. تو وہ پولیس والے نے مجھے ہاتھ دے دیا، میں گڈی سائڈ تلا لی. وہ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جاننے والا بھی نکل آیا. تو مجھ سے پہلے ایک صاحب، ایک پولیس والے ایک بندے سے پوری گالی گلوچ کر رہے ہیں اور پورا اس پہ طنز و تان کر رہے ہیں. تو میری سلام دعا ہوئی تو اچھے طریقے سے ملے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار ٹھیک ہے ساری بات، تھوڑا سا کتے رویہ نرم کر رہا لینا. توجہ نہیں فرمائی. پولیس والے سے میں نے کہا کہ کہیں آپ تھوڑا سا رویہ آپ کہیں نرم کر لینا تو چلو اگلا بندہ بھی ذرا ایزی ہو جائے، آپ سے بھی اچھے طریقے سے بات کر لے. تو اگوں مینوں پتہ کیا تھا حضرت صاحب اسی رویہ انج دا نہ کریے تو اگلے سانوں اپنے رویہ وہا جاندے نے، وہ اپنی تڑیاں لا جاندے نے. یعنی کہ ہر بندے نے نا اپنا اپنا ایک فتویٰ گھڑ لیا ہے کہ میں نے کسی کو ٹھیک رہنے دینا کوئی نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے میڈیکل میں بھی یہ حال ہے. کئی ایسے ڈاکٹر مجھ سے وابستہ ہیں، دوست ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ یار کدے کدے کوئی غریب آ جا کرے نا تو انہوں نے کدے مفت دوائی دے دیا کرو. تو مینوں آخدے نے مفت دے دیاں گے پر انہاں دا کی کریے، اگے جا کے بیچ دیندے نے، اسی انہاں دا کی کریے. یعنی اس نے اپنا فتویٰ گھڑ لیا کہ انہاں نوں مفت دوائی دیو تو اگے جا کے بیچ دیندے نے. ہر کسی نے نا اپنی اپنی ایک بات گھڑ لی. تو فروغ محبت کہاں گیا؟
ہر کسی نے نفرت پال لی. اس پولیس والے نے نفرت پال لی کہ لوگوں کا رویہ ٹھیک نہیں, لوگوں نے رویہ پال لیا کہ پولیس والوں کا رویہ ٹھیک نہیں. ڈاکٹروں کا یہ رویہ ہے کہ لوگوں کو اگر ہم مفت دوائی دیں گے تو آگے جا کے بیچ دیں گے, یہ ان کا رویہ نکل آیا. لوگ کہتے ہیں کہ سانو کسی پاس ہوں مفت دوائی لبے صحیح. تو رویہ محبت والا جب رہے گا نہیں تو یہ معاشرہ گدلا ہو جائے گا, گندا ہو جائے گا. میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی آسان معاشرے میں نہیں آئے تھے, سخت گیر لوگ تھے. تو یہ وہ معاشرہ تھا جہاں پہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, ماں کو لونڈی سمجھا جاتا تھا, باپ کے گلے میں رسی ڈال کے اس کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا. اگر حضور بھی چاہتے تو ان لوگوں کو اللہ کے حوالے کر سکتے تھے, جیسے دوسرے انبیاء نے کیا. حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا یا اللہ پاک تیرے بندے تو جان اور یہ بندے جانے. حضرت عیسیٰ نے بھی کہا تھا نا کہ یا اللہ پاک تیرے بندے تو جان تیرے بندے. حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا نا یا اللہ پاک تیرے بندے تو جان تیرے بندے. اگر حضور بھی یہ کہہ دیتے کہ یا اللہ پاک تیرے بندے تو جان تیرے بندے, تو سوچو آج کسی کا بھلا ہو سکتا تھا. یہ کریم ہے, یہ شفیع ہے, یہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ. کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ لوگ اتنا طنز کرتے ہیں, اتنا سخت رویہ ہے. حضور فرمانے لگے یہ ان کا انداز ہے اور یہ ہمارا انداز ہے. اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں نے ان کو تطہیر بھی دینی ہے اور ان کی اصلاح بھی فرمانی, لیکن ذرا محبت سے, لیکن ذرا محبت سے, حکمت سے. بخاری شریف دیکھیے نا, اور اتنی مشہور حدیث کون نظر انداز کر سکتا ہے. حضور فرمانے لگے ایک طوائفہ تھی, ایک بازاری عورت تھی, ساری زندگی جس کی گناہوں میں گزر گئی, ساری زندگی جس نے گناہوں میں گزار دی, بے پردگی میں گزار دی, رنگ رلیوں میں گزار دی. حضور فرمانے لگے لیکن جب وقت وصال کے قریب تھی, بوڑھی ہو گئی تھی, تو بازار سے جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ کتا پیاسا کنارے پہ بیٹھا ہے. اللہ کی رضا کے لیے اس نے اس کتے کو پانی پلایا. کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے اس نے اس کتے کو پانی پلایا. حضور فرمانے لگے مرنے کے بعد رب نے اس کو جنت عطا فرما دی. مقصد صرف اتنا کہ جو کام کریں رب رسول کی ذات کے لیے, اللہ کی خاطر کریں, اللہ کے لیے.